السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال اللہ فی موضع آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھنونی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ غور سماعت فرمائے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منج دھار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانی کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک اور گھنونی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز اصلی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندھی آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچائے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے تقدیر کو سنوارو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہے۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاریں نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلی، یعنی حق ہمیشہ سربلند و غالب رہتا ہے، اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کرتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کی ہر تیر کو روک سکتا ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے۔ اسلام روشنی کا وہ مینارہ ہے جو ظلمت کی گھٹان کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام وہ چشمیات ہے جس سے قیامت تک زندگی کی دھاریں پھوٹتی رہیں گی۔ اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعے کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دل خراش شہادت تمہاری خودداری کی تار ربا کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا تھا آواز دے رہی ہے، اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہمنشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے۔ آج اغیاروں نے تمہیں ہندوستان سے اپنا کرنے کی سازش شروع کر دی ہے۔ آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ فوجیں تیار کی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھیں بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر گلی کی طرح کاٹے جاؤ گے، آپ کا کوئی پرسانہ حل نہ ہوگا۔ جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑو گے، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ عزیزان ملت، کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدگناہی کو برداشت کریں گے؟ کب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو سلف صالحین کے واقعات یاد نہیں؟ کیا آپ کو اسلامی فتوحات اور ان عظیم فاتحین کے کارنامے یاد نہیں؟ کیا آپ نے خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نذیر کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کیا آپ نے محمد بن قاسم، زیاد بن ربیعہ کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خدا را آپ اپنے اندر اتحاد و اتفاق کے لافانی جذبے کو فروغ دے اور اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، تو انشاءاللہ اللہ کامیابی و کامرانی آپ سے ہمکنار ہوگی، اور غیرت ایمانی اور جذبہ اسلامی آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور فلاح و فوز سے وابستگی ہو جائیں گی۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، کہے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ آئیے آپ کا انعام